کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو مادر ذات بنی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اللہ کریم نے بچپن ہی سے ایسی شان بڑھائی، ایسی عظمت بڑھائی کہ جب پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا، تو رمضان المبارک کا پہلا دن آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سحری کے وقت ماں کا دودھ پیتے، پھر افطاری کے وقت پیتے۔ یہی پہلی وجہ تھی جو زمانے کے اندر مشہور ہو گئی کہ حضور غوث اعظم وہ ہستی ہیں، ایک ایسا بچہ دنیا کے اندر آیا ہے جو ابھی تک پہلا دن ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ صبح سحری کے وقت دودھ پیتا ہے، پھر افطاری کے وقت دودھ پیتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر وقت گزرتا کہ آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے جیلان شہر سے جتنا علم حاصل کیا، پھر ماں کو عرض کرنے لگے، اے اماں جان میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں۔ تو ماں نے اجازت دے دی، ماں نے کہا بیٹا تم دو بھائی ہو اور تمہارے باپ نے 80 دینار وراثت چھوڑی ہے، ان میں سے 40 تیرے حصے کی آتی ہے، 40 تیرے بھائی کے حصے میں آتی ہے۔ تو ماں نے وہ 40 دینار اندر سی کے پھر وصیت کی، ایک نصیحت کر دی، کہا بیٹا خیال رکھنا، باتیں تو بہت کی لیکن ان میں سے جو مشہور بات ہوئی، مشہور زمانہ ہوئی، وہ یہ تھی کہ بیٹا خیال رکھنا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کبھی مشکل وقت آن بھی پڑے گا تو جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کن کی وصیت تھی؟ ایک ماں کی وصیت بیٹے کو، علم کے مسافر کو علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو کہا بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا سارا مال۔ حضور غوث اعظم کے پاس ایک ڈاکوؤں کا سپاہی آیا، کہنے لگا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تلاشی کی کچھ نہیں ملا؟ کہاں میرے پاس ہے، کہا ہم نے تو پورا تیرا جو ہے سامان تلاش کیا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہے وہ سپاہی اپنے سردار ڈاکو کے پاس لے آئے، کہنے لگا یہ بچے کے پاس ہم نے تلاشی پوری کی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے پاس ہے دینار ہے، 40 ہے۔ کہنے لگا دکھاؤ کہاں پہ، اگر آج کل کا بچہ ہوتا نا چھپا لے، میرا مال ضائع ہو جائے گا، ہاں ہی نہ کرتا، وہ کہتا ہی نہ کہ میرے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، کہتا ہی نہ۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا، انہوں نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس جھوٹ نہیں بولنا، یہ خیال رکھنا۔ ماں کی وصیت تھی، ماں نے کہہ دیا تھا۔ ڈاکو نے پوچھا کچھ ہے، اب کہتا نہیں ہے تو پھر سامنے نے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ماں کی وصیت کا وہ جو ماں نے وصیت کی وہ رخ تبدیل ہوتا ہے، کہاں میرے پاس 40 دینار نکال کے دے دیا، یہ ماں نے سلا اندر سلا کے لیے کہہ دیا تھا۔ ڈاکو پوچھے لگا یار تو چھپا بھی تو سکتا تھا، تجھے کیا پتا کہ پیسے کتنے آگے تیرے کام آئیں گے، مسافر بن کے جا رہا ہے، جس جگہ پہ جا رہا ہے۔ آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ بغیر پیسوں کے، رقم کے، دولت کے بات نہیں بنتی، مال کے بات نہیں بنتی، کوئی بات ہی نہیں سنتا، تو اس کو چھپا بھی تو سکتا تھا۔ مگر نہیں، میں کیسے چھپاتا، میری ماں کی وصیت تھی، جب میں چلنے لگا تھا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹے خیال رکھنا، جھوٹ نہیں بیٹے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ بظاہر ماں میرے ساتھ نہیں ہے، میرے قریب نہیں ہے، لیکن ماں نے وصیت کی تھی۔ میرے ماں نے کہا تھا بیٹا علم کا مسافر
علم حاصل کرنے کے بعد نا حضور غوث اعظم تقریر نہیں کیا کرتے تھے، تقریر بغداد کے اندر تقریر نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے بتا تو صحیح، لما تتکلم، تو کلام کیوں نہیں کرتا، تو تقریر کیوں نہیں کرتا، گفتگو کیوں نہیں کرتا، واز کیوں نہیں کرتا؟ حضور غوث اعظم عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میں کیسے واز کروں، میں ایک اجمی ہوں، جس جگہ میں رہتا ہوں وہ عربی ہے، ان کی زبان عربی ہے، میں اجمی ہوں، ابھی تھوڑا سا پڑھا ہے، اگر میں عربی کے اندر گفتگو کروں کہیں غلط جملہ بول دوں، مجھے طریقہ نہیں آتا. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے منہ کھول. حضور غوث اعظم نے منہ کھولا نا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. روایت میں آتا ہے کہ ظہر سے پہلے میرے آقا کو خواب میں جو ہے جلوہ قد ہوئے میرے آقا حضور غوث اعظم کہ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد حضور غوث اعظم کے خواب کے اندر حضرت مولا کائنات علی مرتضی آ گئے. تو آپ نے پوچھا بیٹے تو تقریر کیوں نہیں کرتا، واز کیوں نہیں کرتا؟ حضور غوث اعظم کہنے لگے اے علی میں کیسے کروں، میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے. تو آپ نے منہ کھول. حضور غوث اعظم نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک حضور غوث اعظم کے منہ. تو آپ نے پوچھا یا حضرت یہ کیا، جب آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو آپ سمجھ گئے، کہنے لگے ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ادب کرتے ہوئے تیرے پاس حضور آئے تھے، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، میں وہ علی ہوں جو حضور کا ادب کرتا ہوں، ادب کرتے ہوئے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ تیرے منہ میں ڈالا ہے. نبوت کی پاور، ولایت کی پاور جب حضور غوث اعظم کے منہ کے اندر داخل ہوئی، پھر اللہ کریم نے نبوت مصطفیٰ کے صدقے، ولایت علی کے صدقے ایسی طاقت اور ایسی چاشنی عطا فرمائی، پھر دور دراز سے لوگ آپ کو آواز سننے آتے تھے. سبحان اللہ. دور دراز سے پہلے وقت تھا کہ آواز نہیں کرتے تھے، وقت تھا. پھر آپ جب شروع کرتے ہیں صرف یہی کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں کے اندر چیخیں نکل جاتی تھی، ایک سکتہ طاری ہو جاتا تھا، مجمع کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا تھا کہ حضور غوث اعظم تقریر کر رہے تھے نا، آپ کے بیٹے کیونکہ جوانی کے اندر بندہ تقریر کرنے والا ہو، ہم جیسے ادھر سے اٹھا کے ادھر، ادھر سے اٹھا کے ادھر. تو حضور آپ کے بیٹے تھے عبدالرزاق، آپ کو جذبہ تھا کہ ابا حضور آپ تقریر تو کرتے ہیں، بڑی مٹھی کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، مجھے اجازت ہے میں آ جا کر تقریر کر. ان کے بیٹے کو حضرت غوث اعظم کے بیٹے حضرت امام عبدالرزاق جن کا نام تھا، کہا بیٹا تو کر. تو حضور غوث اعظم کی لخت جگر حضرت امام عبدالرزاق مجمع میں سے مسند پہ کھڑے ہو گئے، حضور غوث اعظم بھی بیٹھے ہیں. تو وہ 2 گھنٹے آپ نے تقریر کی، علم کا مواد، علمی گفتگو کی، ادھر سے ادھر، ادھر سے بڑا جوش جذبے کے ساتھ آپ نے جب تقریر کی نا، حضور غوث اعظم 2 گھنٹے کے بعد بازو کے قمیص سے پکڑا اور کہا بیٹا بیٹھ جائے. وہ تو جذبے کے مجمع کے اندر ٹس سے بس بھی نہ ہوا. پہلے وہ بات تھی کہ آپ نے بڑے زور سے تقریریں، لیکن مجمع کے اندر کوئی ایک تاریخ کیا کوئی بات بھی نہ ہو، خاموش مجمع، سکتہ تاری ہو گیا. حضور غوث اعظم نے جب بٹھایا نا تو آپ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یارو بات یہ ہے کہ رات نا عبدالرزاق کی ماں نے کھیر رکھا تھا تو بلی پی گئی، بس یہ بات کرنا تھی. مجمع کے اندر چیخیں شروع ہو، چیخیں شروع ہو، سکتہ طاری ہو گیا. حضور غوث اعظم شام کو گھر گئے، جب واپس آئے باہر نکلنے لگے تو دروازے پہ دستک آئی. کیا دیکھتے ہیں آپ کے مرید ٹولیاں بنا کر آپ کے دروازے پہ آئے، ٹولیاں بنا کر لوگ
پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بلی کی اتنی جرأت کہ ہمارے پیر کا دودھ پی جائے، بلی کی اتنی جرأت۔ حضرت امام عبدالرزاق سمجھ گئے یہ دراصل تقریر کا کمال نہیں ہے، یہ دراصل اندر کا کمال ہے اور اصل واب دہن کا کمال ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ بلی دودھ پی گئی، یہ کون سی بات ہوئی؟ یار پی جاتی ہے بلی، نہیں پیتی بلی دودھ، ہمارے گھر میں آ جائے بلی دودھ پی جاتی ہے تو اس بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ لیکن مسجد میں جا کے کھڑے ہو کے غوث اعظم نے یہی جملہ کہا کہ غوث اعظم عبدالرزاق کی ماں نے دودھ رکھا تو بلی پی گئی، مجمع کے اندر شور شرابہ مچ گیا، ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو دراصل مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ بیان کون کر رہا ہے، کون ہے ذات کا، کون ہے ذات کا، دیکھا یہ کریں کہ بیان کس کا ہو رہا ہے، بیان کیا ہو رہا ہے۔ میری آقا کی درس حدیث ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضور غوث اعظم تو وہ ہستی ہے جن کا قدم مبارک ہر ولی کے قدم گردن ہے۔ کس نے اعتراض کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث پاک کئی ایسی ملتی ہیں روایات جو ثابت ہوتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم خاص ہوا تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ جس جگہ پہ جہاں پہ ولی تھے، کتب تھے، غوث تھے، ابدال تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، سب نے۔ حضور غوث اعظم بغداد میں بیٹھے تھے، جس دنیا کے کونے میں ولی تھے، حضور غوث اعظم کا یہ کہنا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن مبارک پر ہے، جہاں جہاں پہ ولی تھے، کتب تھے، غوث تھے، اپنی گردنیں جھکا لی۔ سب کو حضور غوث اعظم کی آواز پہنچی۔ یہ تو میرے حضور غوث اعظم کے بولنے کا انداز کہ بغداد میں بیٹھے بولے تو پوری دنیا کے اندر جہاں ولی تھے سب نے سنا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔